السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 127 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں، اور وہ تم میں سختی پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں۔ جہاد تمام کافروں سے واجب ہے، قریب کے ہوں یا دور کے، لیکن قریب والے مقدم ہیں، پھر جو ان سے متصل ہوں ایسے ہی درجہ بدرجہ۔ اس آیت میں کفار سے جنگ کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ جنگ کی شرعی اجازت جب متحقق ہو جائے تو اس کی ابتدا قریب میں رہنے والے کفار سے کی جائے، پھر ان کے بعد جو قریب ہوں، حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین دور کی آبادیوں میں رہنے والے کفار تک پہنچ جائیں۔ اسی طریقے سے تمام کفار سے جہاد ممکن ہے، ورنہ ایک ہی بار سب سے جنگ کرنا متصور نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی قوم سے جہاد فرمایا، پھر پورے عرب سے، پھر اہل کتاب سے، اور ان کے بعد روم اور شام والوں سے جنگ کی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور پھر تمام شہروں تک جنگ کا دائرہ وسیع کیا، اور وہ تم میں سختی پائیں۔ اس سختی میں جرأت و بہادری، قتال پر صبر اور قتل یا قید کرنے میں شدت وغیرہ ہر قسم کی مضبوطی سختی میں داخل ہے۔ جو کفار اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے، ان سے سختی کے ساتھ نمٹنے کا حکم ہے،
یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہر وقت سختی ہی کرتے رہیں، کیونکہ ہمیں تو دوران جہاد بھی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور پادریوں وغیرہ کو قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَعَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا جہاد اور کفار کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو، نہ کہ مال و دولت یا منصب و مرتبے کے حصول کی غرض سے ہو۔ آیت نمبر 124 میں ارشاد ہے، اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان منافقین میں سے کوئی کہنے لگتا ہے کہ اس صورت نے تم میں کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ تو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کیا اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جب کوئی صورت اترتی ہے، یعنی جب قرآن پاک کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقین آپس میں مذاق اڑانے کے طور پر کہتے ہیں، اس صورت نے تم میں کس کے ایمان یعنی تصدیق اور یقین میں اضافہ کیا ہے؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ایمان والے ہیں ان کی تصدیق، یقین اور اللہ تعالیٰ سے قربت میں اس نے اضافہ کیا۔ اور جب قرآن میں سے ایک کے بعد کوئی دوسری چیز اترتی ہے تو مومنین خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ اس طرح ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آخرت میں ان کا ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا مذاق اڑانا منافقین کا کام ہے، لہذا جو قرآن کی ایک آیت کا بھی مذاق اڑائے وہ کافر ہے۔ آیت نمبر 125 میں ارشاد ہے، اور جن کے دلوں میں مرض ہے تو ان کی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی جن کے دلوں میں شک اور نفاق کا مرض ہے تو قرآن کی صورت کے نزول سے ان کے کفر پر مزید کفر چڑھ گیا کہ انہوں نے جب کبھی کسی صورت کے نزول کا انکار کیا یا اس کا مذاق اڑایا تو ان کے پہلے کفر کے ساتھ مزید کفر بڑھ گیا۔ وہ منافقین اپنے کفر پر قائم رہے یہاں تک کہ حالت کفر میں مر گئے۔ آیت نمبر 126 میں ارشاد ہے، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال 1 یا 2 مرتبے آزمایا جاتا ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت مانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کیا منافقین دیکھتے نہیں کہ ہر سال انہیں 1 یا 2 مرتبے بیماریوں، مصیبتوں اور قحط سالیوں وغیرہ سے آزمایا جاتا ہے، پھر بھی وہ اپنے نفاق اور عہد شکنی سے توبہ کرتے ہیں، نہ اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی سچائی دیکھ کر نصیحت مانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن ہر مصیبت کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے اپنے گناہ کا نتیجہ یا آزمائش سمجھتا ہے، جبکہ کافر کی نگاہ صرف موسم کی خرابیوں اور دنیاوی اسباب پر ہوتی ہے۔ اور یہ منافقین والا حال آج کی بہت بڑی تعداد کا ہے کہ سیلاب، زلزلہ اور اس طرح کی کسی بھی آفت و مصیبت کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ سائنسی توجیحات میں تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 127 میں ارشاد ہے، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ کہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر پلٹ جاتے ہیں تو اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے ہیں کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی صورت نازل کی جاتی ہے کہ جس میں منافقین کو زجر و توبیخ اور ان کے نفاق کا بیان ہو تو وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور آنکھوں سے نگل بھاگنے کے اشارے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم اپنی نشست گاہ سے اٹھو تو اس وقت مومنوں میں سے کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، اگر دیکھ رہا ہو تو بیٹھ گئے ورنہ نکل جاتے ہیں۔ پھر اس نازل ہونے والی صورت کے سبب ایمان سے اپنے کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کے دل ایمان سے پلٹ دیے ہیں کیونکہ یہ قوم سمجھتی ہی نہیں اور اپنے نفع و نقصان کو نہیں سوچتی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔